پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا دیا ہوا مال اللہ رب العزت کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرنا بے حد و حساب عظمتوں اور برکتوں والا کام ہے۔ اس کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم اٹھا کر فرمایا ہے، میں قسم اٹھاتا ہوں کہ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا بلکہ اس کا مال بڑھتا ہے۔ کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس بات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسم اٹھا لیں تو اس بات کی عظمت کیا ہو سکتی ہے؟ یاد رکھیں کہ پوری دنیا کی صداقت کو اگر اکٹھا کر لیا جائے، جہاں وہ صداقت ختم ہوگی وہاں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کا آغاز ہوتا ہے۔ تو آپ نے قسم کھا کر فرمایا کہ اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی راہ پر خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے۔ مفسرین اس کی تفسیر میں بتاتے ہیں کہ مال کو اللہ کی راہ میں پیش کرنے سے انسان کی جسمانی بیماریاں ختم ہوتی ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ اگر تم بیماریوں کا علاج چاہتے ہو تو صدقہ کیا کرو۔ اس میں صرف جسمانی بیماریاں ہی شامل نہیں بلکہ تمام قلبی بیماریاں بھی شامل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، دل بہت سخت ہے۔ تو آپ نے فرمایا، یتیموں کی کفالت کیا کرو اور مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو۔ پیارے دوستو، بہت سے لوگ بکری کا بچہ پالتے ہیں، کوئی بلی کے بچے کو پالتا ہے، کسی نے پرندے کے بچے رکھے ہیں، لیکن کاش کہ ہم انسانوں کے بچوں کو پالنے کا بھی عزم کر لیں، ان کی تعلیم کا بندوبست کریں، ان کو اچھا انسان بنائیں، دنیا کا رہبر بنائیں۔ تو جان لیجئے کہ انسان کے بچے کی کفالت کرنے والے کا انعام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایک ہاتھ کی 2 انگلیوں کی طرح ساتھ ساتھ ہوں گے۔ سبحان اللہ! اور یہ کیا ہی بڑا انعام ہے۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ جب ایک بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو یتیمی ختم ہو جاتی ہے، یعنی کسی یتیم بچے کو 12 یا 13 سال تک پالنا، اور دنیا میں اس کا اجر یہ ہے کہ تمام جسمانی بیماریاں ختم ہوتی ہیں، قلبی بیماریاں بھی ختم ہوتی ہیں، بلکہ معاشرتی بیماریاں بھی ختم ہوتی ہیں۔ ایک آدمی نے عہد کیا کہ آج کی رات میں صدقہ کروں گا، پھر رات کے وقت صدقہ کرنے نکلا اور ایک بدکار عورت کو صدقے کی رقم دے کر واپس آ گیا۔ دیکھنے والوں نے کہا کہ دیکھو کیا کر رہا ہے کہ ایک زانیہ عورت کو صدقہ دے دیا۔ اگلے دن اس نے پھر عہد کیا کہ آج کی رات میں صدقہ کروں گا، تو رات کے وقت کوئی چور چوری کرنے نکلا تھا اور یہ اس کو صدقہ دے کر آ گیا۔ لوگوں نے پھر باتیں کی۔ اگلے روز وہ پھر کہتا ہے کہ آج کی رات میں صدقہ کروں گا۔ وہ نکلا اور ایک مالدار چہل پہل کر رہا تھا تو یہ اسے صدقہ دے کر واپس آ گیا۔ تو دوستو، نہ تو مالدار صدقے کے لائق ہے، نہ ہی چوری کرنے والے چور کو کوئی صدقہ دیتا ہے، اور نہ ہی زانیہ عورت صدقے کی اہل ہوتی ہے۔ لیکن جب انسان کی نیت ٹھیک ہو تو نتیجہ بھی درست نکلتا ہے۔ لوگوں کی باتوں سے دل برداشتہ ہو کر اللہ کے سامنے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، میں تو سچے دل سے صدقہ کرنے ہی نکلا تھا، اب یہ تیری توفیق ہے کہ تو جس کو چاہے صدقہ دلا دے۔ تو جواب آیا کہ تیری 3 راتوں کا صدقہ ہم نے قبول کر لیا ہے۔ فرمایا کہ چور ہر روز کھانا کھا کر ہی سوتا تھا، لیکن تیرے دیے ہوئے صدقے کے مال کی برکت سے اس نے پوری زندگی کے لیے چوریوں سے توبہ کر لی ہے۔ زانیہ عورت بھی ہر روز اچھا کھانا کھاتی تھی، لیکن تیرے خلوص کے دیے صدقے کی برکت سے اس نے پوری زندگی کے لیے زنا سے توبہ کر لی ہے۔ اور جس مالدار کو تو نے صدقہ دیا وہ مالدار تو تھا لیکن بخیل بہت تھا، تیرے دیے مال کی برکت سے وہ مالدار شخص اپنا بخل چھوڑ کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگا ہے۔ تو پیارے دوستوں، معلوم ہوا کہ صدقہ کی برکت سے معاشرے کی 3 برائیاں ختم ہو گئیں۔ پیارے دوستوں، آئیے اب اس حدیث کی روشنی میں اپنی آج کی موجودہ سوچ کا محاسبہ بھی کرتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ میں نے زندگی میں ایک بار فلاں مسجد میں چند روپے مسجد کی تعمیر و ترقی کے لیے دیے تھے، کہیں وہ رقم کسی بندے نے خود اپنی ذات پر تو خرچ نہیں کر لی۔ تو پیارے دوستو، جان لیجئے کہ اگر اس نے آپ سے وہ رقم مسجد کی تعمیر و ترقی کے لیے لی اور خود اپنی ذات پر خرچ کر لی ہے تو اپنے اس عمل کا حساب اسے روز قیامت خود دینا ہوگا۔ لیکن آپ کو اس میں شک کرنے کی اجازت شریعت نے نہیں دی، جیسا کہ 3 رات صدقہ کرنے والے شخص نے پورے خلوص سے دیکھا، جانچا اور صدقہ کر دیا اور پھر اللہ پر توکل کیا۔ اسی طرح سے جب بھی کہیں پر صدقے کی رقم خرچ کریں، پہلے دیکھیں، جانچیں اور پھر خلوص نیت سے صدقہ کر دیں، اور اس کے بعد اس میں ذرا سا شک و شبہ بھی
آپ کے دیے صدقات کو ضائع کر سکتا ہے۔ اب دوسری اہم بات کا بھی دھیان ضرور رکھیں کہ ایک مرتبہ شیخ سعدی اور آپ کا جوان سال بیٹا سفر کے دوران ایک سرائے میں رات گزارنے کے لیے ٹھہرے، اور جب نصف شب تہجد کی نماز کے لیے بیدار ہوئے تو بیٹا کہنے لگا کہ ابا جان، دیکھیے کیسے غافل لوگ ہیں جو سب کے سب مزے سے سو رہے ہیں جبکہ ہم تہجد کی نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو شیخ سعدی نے بری طرح سے جھڑک کر کہا کہ تیری اس بات سے تو یہ بہتر تھا کہ تو بھی سویا ہی رہتا۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں نے صدقہ دیا ہے تو بدلے میں لوگ میری عزت کریں اور مجھے جھک کر سلام کریں، تو ایسی سوچ والے لوگوں کے لیے شیخ سعدی کا جملہ ہی کہوں گا کہ بہتر تھا کہ تو نہ ہی دیتا۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث پاک نہیں سنی کہ دیے ہوئے مال کا احسان جتلا کر اور ایذا پہنچا کر اپنے صدقات کو ضائع مت کرو؟ یعنی صدقہ کرنا ہے تو اس کا طریقہ تو یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایسی تربیت دی تھی کہ آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے جب انہیں کسی ضرورت مند کا پتہ چلتا تو آپ سے اجازت لے کر جاتے اور چپکے سے اپنے گھر کا کچھ مال فروخت کر کے ضرورت مند کی مدد کرنے کے بعد واپس مجلس میں آ کر بیٹھ جاتے اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہونے دیتے۔ پیارے دوستو، جان لیجئے کہ صدقہ صرف جسمانی، روحانی اور معاشرتی بیماریوں کو ہی دور نہیں کرتا بلکہ ہر قسم کے فتنے کو بھی دور کرتا ہے۔ فتنے 5 قسم کے ہیں: انسان کے نفس کا فتنہ، اہل و عیال کا فتنہ، اولاد کا فتنہ، پڑوسی کا فتنہ اور مال کا فتنہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5 کام کر لو تو یہ 5 فتنے اللہ رب العزت دور فرما دیتا ہے۔ روزہ رکھو، نماز ادا کرو، صدقہ و خیرات کرو، نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو، تو ان 5 کاموں کے کرنے سے 5 قسم کے فتنے دور ہوتے ہیں۔ پیارے ناظرین کرام، صدقہ دینے کے اور بھی بہت سے فائدے اور فضائل احادیث میں بیان فرمائے گئے ہیں۔ یعنی صدقہ دینے سے صرف دنیاوی فائدے ہی نہیں بلکہ اس کے بڑے بڑے اخروی فائدے بھی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ میں دنیا میں سکون اور اطمینان کی زندگی گزاروں اور میرا مال ہمیشہ بڑھتا ہی نظر آئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ صدقہ کرنے والے کا مال کبھی کم نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ بڑھتا ہے۔ اور پھر جب ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ پاک ہمیں بری موت سے بچانا، تو فرمایا گیا ہے کہ صدقہ کرنے سے اللہ جل جلال کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ کرنے والے کو بری موت سے بھی بچا لیتا ہے۔ پھر جب ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ پاک ہم سے بہت غلطیاں اور گناہ سرزد ہو گئے، اب ہم ان گناہوں کو ختم کرنے کے لیے کیا کریں؟ تو فرمایا گیا کہ صدقہ دینے سے انسان کے گناہ اس طرح مٹ جاتے ہیں جیسے آگ پر پانی ڈالنے سے آگ ختم ہو جاتی ہے۔ پھر ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ پاک ہمیں قبر کے عذاب سے بھی محفوظ رکھنا، تو فرمایا گیا ہے کہ اگر اپنی قبر کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو تو صدقہ کرو۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ پاک جب قیامت کی تمام ہولناکیاں اپنے عروج پر ہوں گی تو اس وقت ہمیں قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمانا۔ تو فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن جب سورج سوا نیزے پر ہوگا اور ساری دنیا ویسے ہی جا رہی ہوگی تو صدقہ کرنے والے کا صدقہ اس کے سر پر بادل کی طرح سایہ کیے ہوئے ہوگا اور اس کے اوپر اوپر جا رہا ہوگا جہاں جہاں وہ جائے گا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنا سایہ اس دن دے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کسی کا سایہ نہیں ہوگا، اور ان میں سے ایک وہ آدمی جس نے صدقہ کرتے ہوئے اتنے خفیہ انداز سے دیا کہ اس کا بایاں ہاتھ نہیں جانتا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ بروایت بخاری۔ پیارے دوستو، ذرا سوچئے کہ وہ کیسے خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ جن کو قیامت کی ہولناکیوں کے دوران اللہ رب العزت کا سایہ نصیب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، آخر میں درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔